السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ ہر آنکھوں کا دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے، آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک بزرگ عالم سے ایک شخص نے سوال کیا، جناب میں نے دیکھا کہ ایک کتا میرے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے جس کمرے میں کتا داخل ہوا اس کمرے میں دہی کا کونڈا بھی رکھا تھا۔ میں نے للکارا تو کتا باہر نکلا، اس کا منہ گیلا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کتے نے دہی کے کنڈے میں منہ ڈالا ہوگا۔ اب آپ بتائیں کیا وہ دہی قابل استعمال ہے یا نجس ہو گیا؟ ان بزرگ عالم علیہ رحمت نے سائل کی جانب توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تو نے خود اس کتے کو دہی کے کنڈے میں منہ مارتے دیکھا ہے؟ اس شخص نے اکھڑ لہجے میں جواب دیا کہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کتے نے ضرور اس دہی کے کنڈے میں منہ مارا ہوگا۔ تب ان بزرگ عالم نے بڑے تحمل سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تو یہ صرف تیرا شک ہے، لہذا اس دہی کو پاک مانا جائے گا اور استعمال بھی کیا جائے گا۔ وہ شخص بیزاری کے عالم میں کہنے لگا، عجیب بات کہی آپ نے کہ میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لیے دہی پاک ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کمرے میں دہی بھی موجود تھا اور کتا بھی موجود تھا، اور یہ کتے کی مرغوب غذا بھی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کتے نے دہی میں منہ نہ مارا ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ شخص انتہائی غصے کے عالم میں وہاں سے بھگتا ہوا روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہی شخص اپنے گھر میں مرغی ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں بنا رہا تھا۔ تبھی اس کی بیگم نے ایک سونے کا ہار اپنے شوہر کو لا کر دکھایا۔ ہار انتہائی خوبصورت اور بے مثال کام سے مزین تھا۔ وہ شخص ہار دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک چیل نے اچانک مرغی کی ایک بوٹی پر جھپٹا مارا۔ بے خودی میں اس شخص نے ہار والے ہاتھ سے چیل کو بھگانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ ہار بھی چیل کے پنجوں سے الجھ گیا اور چیل گوشت کی بوٹی کے ساتھ ہار بھی لے اڑی۔ یہ شخص دیوانہ وار چھری لیے اس چیل کے پیچھے لپکا۔ چیل نے بستی سے کافی دور جا کر اس ہار کو خود سے جدا کر دیا۔ ہار چیل کی گرفت سے آزاد ہو کر چند جھاڑیوں میں آ گرا۔ یہ شخص جھاڑیوں میں ہار تلاش کر رہا تھا کہ اسے ایک تازہ لاش خون میں لت پت نظر آئی۔ لاش دیکھتے ہی اس شخص کی چیخ بلند ہو گئی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر چند سپاہی گزر رہے تھے۔ چیخ کی آواز سن کر وہ سپاہی موقع واردات پر آ گئے۔ انہوں نے ایک لاش کو خون میں لت پت دیکھا تو اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ وہ شخص چیخنے لگا کہ بھائی یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ سپاہی کہنے لگے، واہ کیا بات کہی، لاش موجود ہے، چھری تمہارے ہاتھ میں ہے، ہار بھی تمہارے ہاتھ میں موجود ہے، خون لاش پر بھی موجود ہے اور تمہارے ہاتھوں پر بھی لگا ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ قتل میں نے نہیں کیا۔ لہذا اس شخص کو حوالات میں ڈال دیا گیا۔ حوالات میں قید ہونے کے بعد یہ اپنے سابقہ یعنی پرانے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ تبھی ایک رات اسے درویش عالم سے کی گئی اپنی بحث یاد آئی اور ساتھ ہی اپنی گرفتاری کا طریقہ بھی۔ اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ وہ اس امتحان میں صرف اس درویش سے گستاخی کے سبب مبتلا ہوا ہے۔ تب اس نے اللہ کریم کے حضور سچے دل سے توبہ کی اور آسانی کے لیے دعا کرنے لگا۔ صبح داروغہ حوالات نے اسے خوشخبری سنائی کہ اصل قاتل پکڑا گیا ہے، اب جلد تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ قارئین محترم، اس واقعے سے مجھے کئی خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملی، سو آپ سے شیئر کر لی۔ نمبر 1، اللہ والوں سے اور صاحبان علم سے نہیں الجھنا چاہیے۔
نمبر 2، اللہ والوں کی تعظیم دل سے کرنی چاہیے۔ نمبر 3، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، اس لیے آگے بیان کرنے میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 4، خواہ مخواہ بدگمانی اور شک کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔